لیکن کچھ مہمان جن میں کوٹ کوٹ کے تجسس بھرا ہوا تھا وہ ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے تھے۔ خاندان کے سب لوگوں نے انگلیاں اپنے دانتوں میں داب لی تھی۔ میں نے اماں کو دیکھا جو دادا جان کے ساتھ بحث کر رہی تھی، اور پھر میں نے رامیز کو دیکھا جو ابھی بھی اسی انداز میں پرسکون کھڑا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے فرحات کو گلے سے لگایا اور پھر اسے اپنی ہمراہی میں وہاں سے رخصت کیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں پہلے سے ہی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، میرے ہاتھوں میں بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ اس شخص سے میں نے پوری دنیا کے سامنے شادی سے انکار کیا تھا، اور اب اسی کے انتظار میں مجھے دوبارہ سے بٹھایا گیا تھا۔ اماں بھی راضی ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں دادا جان نے اماں کو ایسا کیا بتایا تھا کہ انہوں نے مزید اعتراض نہیں کیا۔ مجھے دیکھے بغیر وہ دادا جان سے مخاطب ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ آپ ویٹر سے کہہ کر مہمانوں کے لیے کھانا سرو کر دیں۔ جو لوگ یہاں پہ رہ گئے ہیں کم از کم وہ تو کھانا کھا کے ہی جائیں۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور نہ ہی اس نے میرے بارے میں دادا جان سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ اس کی بے رخی کو دیکھ کر میں پہلو بدل کے رہ گئی۔ ایک زمانہ تھا وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، اور اب وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں، جبکہ دل میں الگ سے طوفان اٹھا ہوا تھا۔ کیا میں واقعی بے وقت ہو گئی ہوں؟ اس کی نظروں میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ جواب مجھے اس کی خاموشی نے دیا اور اس کی بے رخی نے دیا، لیکن دل تھا کہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹھو، تمہارا نکاح ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ میرا نکاح تو ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا اماں جان کو۔ وہ اب اپنی ماں کی طرف شکایتی انداز میں دیکھتا ہوا بولا تھا، تمہارا نکاح تاشا سے ہوگا۔ اس نے اب ایک نظر مجھ پہ ڈالی، لیکن اس نظر میں میرے لیے جان پہچان نہیں تھی، بلکہ وہاں تو اجنبیت تھی۔ اور پھر تھوڑا سا توقف کرتے ہوئے بولا، مگر میں تاشا سے نکاح نہیں کروں گا۔ مجھے اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کوئی میرے کانوں میں انڈھیل رہا تھا۔ وہ اس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنی پوری گردن نیچے جھکا لی تاکہ کوئی میرے چہرے کے تاثرات نہ پڑ سکے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، میرا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اماں نے فوراً سے میرا بازو پکڑ لیا اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میری کزن بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ رامیز غصے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اسے اتنی جلدی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن غصے میں وہ پھر کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہی لڑکی ہے جسے تم بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ جی دادا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ بس بہت ہو گیا ابا جان، میں مزید اپنی بیٹی کو ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری بیٹی کوئی سڑکوں پہ پڑی ہوئی چیز نہیں ہے جو میں اسے یوں کسی نا قدرے کے حوالے کر دوں۔ اماں نے میرے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ میں اب ٹھکانے لگاتا ہوں۔ تمہارا نکاح ہر حال میں اسی سے ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ساری زندگی مجھ سے بات کرنے کے لیے ترسو گے۔ میں تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اماں جان اعتراض کر رہی تھی، لیکن اب دادا جان اپنی ضد پہ اڑ گئے تھے۔ ہمارا خاندان ان ضدی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس چیز کا احساس مجھے اس دن ہوا۔ مولوی نے دوبارہ سے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ اس بار جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بہت رک رک کے جواب دیا۔ میرے لیے واقعی یہ بہت مشکل تھا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی دسترس میں سونپ دینا جسے مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو؟ نہیں، یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ مگر اس نے کہا تو ہے کہ اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیا اتنی جلدی میں اس کے دل سے اتر گئی؟ میں خود ہی سے سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ میری کزن میرے قریب آ کے بیٹھی تو میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مولوی نے رامیز سے تیسری بار سوال کیا تھا۔ وہ چونک کے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے،
مجھے قبول ہے۔ یہ سن کے میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ وہ مرد تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ واقعی اس وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ وہ دادا جان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ دادا جان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا مینیپولیٹر تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ مجھے حویلی واپس لے جایا گیا تو تائی جان نے وہاں پہ بیوٹیشن بلوا لی۔ مجھے دوبارہ سے تیار کیا گیا اور اس بار مجھے ایک مکمل دلہن کا روپ دیا گیا۔ میں شیشے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میری کزن اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شرم کے مارے میرے گال لال ہو رہے تھے، میرے کانوں کی لو بھی سرخ تھی اور تپی ہوئی تھی۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، اور ویسے بھی میرا حسن دیکھ کے وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائے گا، فوراً سے پگھل جائے گا۔ بے اختیار میرے دل میں غرور آیا تھا۔ ابھی میری کزنوں نے بھی میری بے تحاشا تعریفیں کی تھی، اور انہوں نے یہی بات میرے کانوں میں ڈالی تھی کہ مرد کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، اپنی پسندیدہ عورت کو اس قدر خوبصورت روپ میں دیکھ کے خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اور انہی باتوں سے میرا دل کافی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ میں اٹھی اور کمرے میں موجود اس کی بڑی قد آور تصویر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ پورے کا پورا میرا ہو چکا تھا، وہ میری دسترس میں آ چکا تھا۔ یہ سوچ کر میرے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میرے دل میں جو ڈر بھرے ہوئے تھے وہ میری کزنوں کی باتوں سے کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ جب مجھے باہر سے بات کرنے کی آواز سنائی دی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ موبائل پہ کسی سے بات کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ڈارلنگ، مجھے صرف کچھ دنوں کا وقت دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ہاں، میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا یقین مانو، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کس سے باتیں کر رہا تھا؟ یقیناً وہ میرے ساتھ پرینک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی تو ہم لوگوں کی بات چیت ختم ہوئی تھی، اور اس کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس دوران کوئی تیسری لڑکی کیسے اس کی زندگی میں آ سکتی تھی؟ اگر میں اس کی باتوں کو دل پہ لے لیتی تو یقیناً میں اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتی۔ مجھے اس وقت پرسکون رہنا تھا، کیونکہ مجھے اس سے جھگڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بالکل روایتی انداز میں گھونگھٹ اٹھایا، میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بار نگاہیں اٹھائیں اور پھر دوبارہ جھکا لی۔ دل میں آیا کہ اس سے اس لڑکی کی بابت پوچھوں، لیکن ابھی نہیں، شاید ابھی ٹھیک وقت نہیں تھا۔ میں پہلے اس کی قربت محسوس کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتی ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں نے دل سے نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا میرے چہرے کی طرف جھکا، میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور بیڈ پہ لیٹ کے میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ وہ تھوڑا سا مزید مجھ پہ جھکا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے اسی پوزیشن میں ہی میرے چہرے پہ ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے کہا۔ میری پلکیں لرزنے لگیں، وجود بھی ہولے ہولے کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا محبوب میرے انتہائی پاس موجود تھا، میری تعریف کر رہا تھا۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، تم کسی بھی مرد کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہاں پہ میرے لیے محبت نہیں تھی، وہاں پہ تو ایک ایسا جذبہ تھا جس سے مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ اماں جان نے دادا جان کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی ان دونوں کی رخصتی مت کریں، ابھی رہنے دیں، جب تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، تب ان لوگوں کی رخصتی کیجیے گا، کیونکہ ابھی مجھے رامیز کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر دادا جان نے کسی کی بھی بات نہیں سنی اور انہوں نے ہم دونوں کی رخصتی کروا کے دم لیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اس طرح میں رامیز کے مزید قریب ہو جاتی،
وہ میرے ہونٹوں پہ جھک گیا اور قطرہ قطرہ پینے لگا۔ میں نے اس کی شرٹ کی کالر کو مضبوطی سے جکڑا تو وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہوا۔ میرا ہاتھ اپنے کالر سے آزاد کروایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کے نفرت بھرے انداز میں کہا، نہیں، دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مجھے بے خودی میں سمجھ ہی نہیں لگی، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بے خود ہو جاتی ہو اور تمہیں واقعی اندازہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کرنے والی ہو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے دوبارہ سے اٹھا لیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ مجھے اپنی کمر پہ رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک تو وہ مجھ پہ اپنی محبت کے نقش چھوڑ رہا تھا اور دوسرا وہ مجھے اپنے الفاظ سے زخمی کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کس لیے تمہیں معاف کر دوں؟ تمہاری بے وفائی پر، تمہارا دھوکہ دینے پر، تمہارے پیچھے ہٹنے پر، مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنے پہ، مجھے میری ہی نظروں میں گرانے پر، مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ کرنے پر، مجھے اپنی محبت پہ شک کرنے پر مجبور کرنے پر، یا پھر مجھے خود ہی اپنی ذات سے نفرت کروانے پہ۔ وہ جب بولنے پہ آیا تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ وہ دوبارہ سے میرے لبوں پہ جھکنے ہی لگا تھا کہ پیچھے کی طرف ہٹا اور مجھے زور سے جھٹک دیا۔ میرا سر بیڈ پہ جا کے لگا۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر کے تمہارے قریب آؤں گا، تم سے محبت جتاؤں گا، تمہارا حق پورا کروں گا، تو یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کس قدر نفرت کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس نے میرے سینے پہ انگلی رکھی اور غصے سے کہا، تم نے مجھے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو تاشا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ تاشا تو میری بچپن کا عشق تھی، لیکن یہ عشق کا بیزاریت میں تبدیل کب ہونا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ تاشا تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک فالتو شے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی شے جو کمرے کے کونے میں پڑی رہا کرے گی، جس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہم دونوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ آج کل آنٹی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ان کا بی پی ہائی رہتا ہے۔ وہ میری ماں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ پہلی ہی رات ان کی بیٹی کو بیڈ پہ اس کے شوہر نے دھتکار دیا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس لیے تم خاموش رہنا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بھی ہوئی تھی میری جان، اور بہت زیادہ ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے میرے سینے پہ خنجر چلایا ہو، جس وقت تم نے سب گھر والوں کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، جب تم مکری تھی، اور تمہارے اسی مکرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں پہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نہیں اللہ جی، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، میں تو اس کی بچپن کی محبت تھی، وہ اپنے بچپن کے پیار کو کیسے دھتکار سکتا ہے۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اپنی کم مائیگی پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنانے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میرے قریب تو آیا تھا، مگر صرف اور صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ رات کے وقت وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے روتا ہوا دیکھ کے نفرت بھرے انداز میں بولا، یہ ڈرامے بازی بند کرو، تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ کا اپنے جیسے مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری زبان پھسلی۔ وہ اسی وقت میرے پاس آیا، میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں میں، ورنہ میں ایک ایسا حیوان بننے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ تمہیں حیرت ہونے لگے گی۔ میں واقعی ڈر گئی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ تم ابھی تک دلہن بن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں مزید اپنی عزت افزائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ پورے بیڈ پہ پھیل کے لیٹا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میری وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں اچانک ہی سردی ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی تیز کر دیا تھا، خود اس نے کمبل لیا ہوا تھا اور میرے پاس کوئی بھی گرم چیز نہیں تھی۔
دل میں آیا کہ اس کے گرم کمبل میں گھس کے گہری نیند سو جاؤں۔ آنکھیں شدید درد کر رہی تھیں۔ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو زخم اس نے دیا تھا اس کو بھی میں بھولنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میرے پاس صرف اور صرف ایک راستہ تھا کہ میں حقیقت کی دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے فرار اختیار کر لیتی اور سو جاتی، مگر یہ بھی اب مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا، وہاں سے باہر نکل گئی۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی ہینڈل گھمایا تو مجھے پتا چلا کہ اندر کوئی اور موجود ہے۔ یقیناً میری کزن تھی جو کہ برسوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ باجی تم جلدی سے شادی کرو نا، تمہاری شادی کے بعد میں تمہارے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی اور تمہارے سارے کپڑے بھی میں ہی لے لوں گی، تمہاری الماری سے لے کے ہر چیز میری ہوگی۔ ادھر میری رخصتی ہوئی، ادھر محترمہ میرے کمرے میں قبضہ جما چکی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اب کیا میں یہ رات بھی جاگ کے گزارنے والی تھی؟ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ وہ ادھر آ گیا۔ یہاں بیٹھ کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر دادا جان نے دیکھ لیا تو وہ کیا قیامت کھڑی کر دیں گے؟ چلو اٹھو اور کمرے میں جاؤ، وہاں پہ میرے سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا تمہاری الو جیسی آنکھوں کو صوفہ نظر نہیں آتا؟ لیکن صوفے پہ سونے کے لیے میرے پاس کوئی گرم لحاف نہیں ہے، میں نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ میرا کمبل اوڑھ لو۔ آپ کمرے کا اے سی بھی کم کر دیں گے کیونکہ مجھے تیز اے سی میں نیند نہیں آتی۔ میں نے جان بوجھ کے ایک اور فرمائش کی، جس کا جواب مجھے ڈر تھا وہی موصول ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے سر پہ چڑھ کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں تھوڑی سی اہمیت دے رہا ہوں تو اس کو ہضم کر لو اور اپنی اوقات میں رہو۔ اگر اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ مجھے لگا تھا کہ کمرے میں جا کے اس کا ارادہ بدل جائے گا اور وہ مجھے بیڈ پہ سونے کی آفر کرے گا، لیکن وہ واقعی بہت ظالم تھا، اپنے ارادے کا پکا تھا، اور اس کا دل بھی بہت سخت تھا، یا پھر شاید اس نے اپنے دل کو سخت بنا لیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد میں دوبارہ سے صوفے پہ لیٹ گئی۔ اس نے اپنا کمبل میرے حوالے کر دیا تھا، اس نے اے سی بھی کم کر دیا تھا، لیکن اب میری نیند اڑ چکی تھی۔ دل تھا کہ ایک بار پھر سے بیزار ہو گیا تھا۔ کیا ساری زندگی ہم لوگوں نے ایسے ہی گزارنی تھی؟ کیا وہ ساری زندگی میرے ساتھ بے رخی دکھانے والا تھا؟ اور صبح میں گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر میں انہیں کچھ نہ بتاتی تو میرے شوہر کا رویہ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو ہی جاتا کہ ہم لوگوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا میرے اللہ تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، بس ہمیشہ میرا پردہ رکھنا۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی تھی۔ صبح فجر کے وقت جا کے میری آنکھ لگی۔ صبح 8 بجے کے وقت اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا۔ جلدی سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، میرے آفس کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے صبح سویرے ہی مجھے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ٹھیک طرح سو بھی نہیں پا رہی تھی، اور ابھی فجر کے وقت میری آنکھ لگی تو محترم نے پھر سے اٹھا دیا۔ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، میں نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اٹھو کچن میں جاؤ اور اپنی ماں کو بولو کہ وہ تمہیں ناشتہ بنانا سکھائے۔ میں 30 منٹ میں وہاں پہ آ رہا ہوں اور مجھے ناشتہ بنا ہوا ٹیبل پہ چاہیے۔ اماں نے جب مجھے اتنی صبح صبح اٹھے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے کیا ہو گیا، تم اٹھ کیوں گئی؟ اماں وہ رمیز کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ میں نے ان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، ارے تم کیسے بناؤ گی، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم وہاں پہ جا کے بیٹھو، میں خود بناتی ہوں۔ نہیں امی، ابھی بنانا سیکھوں گی تو بنانا آئے گا نا۔ ارے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن کام کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اسی وقت میری تائی کچن میں آ گئی۔ پیار سے انہوں نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مجھ سے میرا حال دریافت کیا اور پھر فوراً ہی لائن پہ واپس آ گئی۔ اماں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ مجھے اماں سے ہی پتہ چلا کہ تائی جان نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ اب چونکہ میں ان کی بہو بن چکی تھی، اس لیے اماں کی بھی مجبوری تھی کہ وہ انہیں معاف کر دیتی۔ اور پھر مجھے ان دونوں عورتوں نے ناشتہ بنانا سکھایا۔ وہ دونوں ہی مجھے چھوٹی چھوٹی بات سمجھا رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے رامیز سے اسی حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگوں کی بحث چلتی رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں پسند، ناشتہ بنانا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے موت پڑتی ہے صبح صبح اٹھتے ہوئے۔ تم ناشتہ اماں کے ہاتھ سے کر کے چلے جایا کرنا، یا پھر میری اماں سے کہہ دیا کرنا۔ دراصل ہماری حویلی میں گھر کی بڑی عورتیں صبح جلدی اٹھ جاتی تھیں،
صفائی اور باقی کاموں کی ذمہ داریاں ملازموں کے پاس تھیں، مگر کچن کا کام ان کے ذمہ تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم ناشتے پہ کمپرومائز کر لینا، باقی کھانے میں تمہیں بنا دیا کروں گی۔ اس نے بھی میری بات ماننے کی حامی بھری تھی، لیکن اب ایک دم ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ خوشگوار ماحول میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری نگاہیں بار بار بھٹک کے رامیز کی طرف جا رہی تھیں، جو ابھی بھی اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کل رات اس لڑکی کے بارے میں تو میں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ارے وہ میری گرل فرینڈ ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور عورت کی ذات میں دلچسپی لو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ اپنی اوقات میں رہو۔ میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گا اپنی زندگی گزاروں گا۔ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان میرے ہاتھ سے آزاد کروایا اور مجھے زور سے بیڈ پہ دھکا دے دیا۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کیا میں نے تم سے کوئی سوال جواب کیا؟ کیا تم مجھ سے اس چیز کا بدلہ لے رہے ہو رامیز؟ میں جانتی ہوں تم خود بھی بہت تکلیف میں ہو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تم خود بھی خوش نہیں ہو۔ یہ سن کے وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کے عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ میں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہوں؟ اگر میں خوش نہ ہوتا تو کب تک تمہارے قریب آ چکا ہوتا، کب کا تمہارے وجود پہ اپنی محبت کی مہر لگا چکا ہوتا۔ میری اس عادت سے تو تم بھی واقف ہو کہ جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں۔ بچپن میں بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ جو چیز مجھے پسند نہیں ہوتی تھی یا جس چیز سے میرا دل بھر جاتا تھا اسے میں کمرے کے کونے میں پھینک دیتا تھا۔ تم بھی اپنے آپ کو اسی چیز کی طرح تشبیہ دے سکتے ہو۔ ہاں، ایک اور بات جو مجھے تمہیں لازمی بتانی چاہیے، مجھے تم سے محبت ہونی ہے، لیکن اب گھر والوں کی ریکوائرمنٹ کو میں نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ کیا مطلب؟ کس طرح کی ریکوائرمنٹ؟ دادا جان چاہتے ہیں کہ خاندان کا پہلا وارث جلد از جلد اس دنیا میں آئے۔ دادی جان کی بھی یہی خواہش ہے، میری امی کی بھی یہی خواہش ہے، اور یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے کروا گھونٹ پڑنا پڑے گا۔ وہ انتہائی تلخی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنی بات کرتا مجھے اندر تک لرزنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ نہیں، میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ جب بھی وہ میرے پاس آئے پیار اور محبت سے آئے، اپنے دل میں میرے لیے خواہش پیدا کر کے آئے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے اس نے میرا بازو پکڑا۔ اس نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چھوڑو رامیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ مجھے بھی ہوا تھا تمہارے الفاظ سے، جب بھری محفل میں تم نے میرا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پہ پھینکا۔ میرا سر زمین پہ لگنے کی وجہ سے ہلکا سا خون نکل آیا تھا، مگر اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو میری ذات سے یوں بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسلا۔ تمہارے تو قریب آنے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ سوچ رہا ہوں کہ دادا جان کو صاف الفاظ میں بتا دوں کہ مجھے تم سے اولاد نہیں چاہیے۔ میں ایک ایسی عورت سے اولاد چاہوں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ تو پھر اس طرف سے تو تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ مجھے ریلیکس ہونے کا کہہ رہا تھا، اتنی بڑی بات کر کے، میری ذات کی دھجیاں اڑا کے، مجھے اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر کے وہ مجھے ریلیکس ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی میں بہت زیادہ رو رہی تھی، مگر میرے آنسوؤں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھو اور جلدی سے میرے کپڑے پریس کرو، مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے مجھے ایک نیا حکم سنایا۔ میں خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد میرا دماغ ٹھیک طرح سے پروسیس نہیں کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا، میرا بازو پکڑ کے مجھے استری سٹینڈ کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہیں، تمہیں اپنی بیوی بنایا۔ وہ زہریلے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا میری روح تک کو فنا کر گیا تھا۔ میں آنسو پیتی خاموشی سے اس کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ ایک وقت جب اس کی ساری محبت صرف اور صرف میرے لیے تھی، مگر میں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ اب کیا ساری زندگی ہم دونوں ایسے گزاریں گے؟ میں ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھے گا
میں اس بارے میں حویلی میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، مجھے سب کے ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی صحن سے۔ میں دھیرے سے انداز میں مسکرا دی۔ سکندر بھی باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے میں اس سے ملی نہیں تھی، وہ میرا اچھا دوست بھی تھا۔ ابھی میں اس کے پاس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور میرے کزن دندناتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ شادی کر کے تم تو ہمیں بھول ہی گئی ہو، ہم جانتے ہیں خاندان کے سب سے خوبصورت آدمی کو حاصل کیا تم نے اور ایک لمبا ہاتھ مارا ہے، مگر یار اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ہم پہ بھی نظر کرم کر لو۔ چلو اب باہر چلتے، سب کزنس تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور سب کو تمہاری طرف سے ایک بہت بڑی ٹریٹ کا ویٹ ہے۔ اس کی باتیں سن کے میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں رامیز سے شادی کر کے واقعی میں ہر چیز بھول گئی تھی، کیونکہ وہ کسی سائے کی طرح میرے ذہن پہ سوار رہنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب میں باہر جا کے بیٹھی تو میرے سارے کزنز وہیں پہ موجود تھے۔ سکندر بھی ایک کونے پہ بیٹھا فرحان سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ میں نے بھی ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا اور اس سے تھوڑی ہی دور جا کے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ گزرے تھے کہ وہ بھی ہماری ہی طرف آ گیا۔ بھائی ٹریٹ کہاں پہ ہے میری؟ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کون سی ٹریٹ؟ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا، میں نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ او ہیلو میڈم، خاندان کا سب سے ہینڈسم اور سب سے خوبصورت بیٹا لے اڑی ہو تم۔ اس کو ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں شاید اندازہ نہیں تھا اور جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی علم نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ اگر میں خوش قسمت تھی تو پھر رامیز، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ کیا وہ دنیا کا سب سے بدقسمت ترین انسان تھا جس کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئی تھی جس نے اسے بھری محفل میں دھتکار دیا تھا؟ اس کے باوجود بھی اسے مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں موضوع چینج کر دیا تھا۔ ہم ہمیشہ کی طرح ناولز کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ سکندر کو بھی ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ پہلے بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، ٹائم یوں ہی گزر جاتا تھا۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب اس ظالم انسان کی گرجتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کمرے میں چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ لال انگارہ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ صرف اتنا ہی کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رامیز بھائی مجھ سے جیلس ہونے لگے ہیں؟ سکندر نے اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور دل فریب لہجے میں مسکراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کافی چل انسان ہے، یہ تو مجھے ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے۔ چلو تم جاؤ، ایسا نہ ہو دیر سے پہنچنے پہ پرانے ہیرو کی طرح وہ اوور ریئیکٹ کر جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مذاق میں بول رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی یہ بات سچ ہو گئی تھی۔ میں رامیز کی فطرت سے بھی واقف تھی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی اس نے میرا بازو پکڑ کے ایک جھٹکے سے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ اپنے کسی بھی میل کزن کے ساتھ فری مت ہونا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ میری زبان پھسلی۔ ہاں، اور ابھی میں نے تمہیں یہ ثابت نہیں کیا۔ اگلی بار تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ آخر میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ آپ خود بھی تو میرے ہوتے ہوئے ایک اجنبی لڑکی سے عشق لڑا رہے ہیں۔ کیا میں نے آپ سے سوال کیا؟ آپ بھی تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر مجھے میری زندگی میری مرضی سے گزارنے دیں۔ جب تک تم میری دسترس میں موجود ہو تب تک تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ آئی سمجھ تمہیں؟ اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بھی بٹھا لو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے نفرت کی انتہا کر دی تھی۔ میرے بازو کو اس نے بہت مضبوطی سے دبوچا ہوا تھا۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال تھا۔ مجھ سے تو ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین پہ پھینک دیا۔ مجھے اماں جان سے رات کے وقت پتہ چلا کہ وہ ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے۔ سب حویلی والے اس سے ناراض تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے، مگر وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے دادا جان کو کہا تھا کہ صرف 1 مہینے کا پروجیکٹ ہے، میں کام میں اتنا مصروف ہو جاؤں گا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ضد کی
لیکن رامیز ہر بار ہی لاجک ان کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں رات کے وقت اس کی پیکنگ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، شاید 1 سال لگ جائے یا پھر 2 سال لگ جائے۔ تو کیا یہ سارا وقت میں اکیلے ہی گزاروں گی؟ آنسوؤں کا پھندا بار بار میرے گلے میں اٹک رہا تھا۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں؟ اس نے انتہائی خونخوار نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تم ایک قابل اعتبار عورت ہوتی تو میں ضرور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم یقین کیے جانے کے قابل نہیں ہو۔ جو عورت بھری محفل میں اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر سکتی ہے، اس عورت سے کسی بھی حد تک جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ کل تک تو وہ سکندر کی وجہ سے اتنی خفا ہو رہے تھے اور آج مجھے اسی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ غلط فہمی بھی میری دور ہو گئی کیونکہ مجھے پتا چلا کہ سکندر بھی اسی پروجیکٹ میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ میرا دماغ اب درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ انسان مجھے الوداع کیے بغیر چلا گیا۔ یہ 2 سال میں نے جتنی تکلیف میں گزارے تھے یہ صرف میں جانتی تھی اور میرا رب جانتا تھا۔ ذہنی اذیت کی وجہ سے مجھے ڈپریشن اور اینزائٹی کے ایشو ہو گئے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جس نے مجھے میری ہی نظروں میں ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ میں ہر روز ہی خود سے یہ سوال کرتی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے کہ وہ شخص مجھ سے اس حد تک مجھے دھتکار رہا ہے کہ مجھے خود اپنی ہی ذات سے شدید نفرت ہونے لگی ہے۔ میں بہت زیادہ اکیلی رہنے لگی تھی۔ اب تو اماں سے بھی میں کوئی بات شیئر نہیں کرتی تھی کیونکہ اماں کو بھی بلڈ پریشر کا ایشو تھا۔ میری ذرا سی پریشانی کو وہ اپنے سر پہ سوار کر لیتی تھی۔ اندھا تو کوئی بھی نہیں تھا، نظر تو سبھی گھر والوں کو آ رہا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اور رامیز حویلی واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے پڑھائی کنٹینیو کر دی تھی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ میرا زیادہ تر وقت یونیورسٹی کے چکروں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب مجھے مصروفیت ملی تو میرے دماغ کو بھی تھوڑا سا سکون ملا۔ یونیورسٹی لائف بہت اچھی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے وہاں پہ اچھے دوست بھی مل گئے، مگر ایک چیز تھی جو میرے ذہن کو تھوڑی سی کھٹک رہی تھی۔ دلاور نام کا وہ لڑکا جو کہ ہماری یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور سب سے لائق لڑکا تھا، جس کی انٹیلیجنس کی وجہ سے سب ٹیچرز ہی اس کو پسند کرتے تھے۔ یونیورسٹی جا کر میں نے بھی پڑھائی پہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ میں بہت سے ٹیچرز کی فیوریٹ ہو گئی تھی، لیکن اکثر ہی میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں مجھے بتاتی تھیں کہ دلاور مجھے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے، جبکہ ان کی باتوں کو سن کے میں برا منا جاتی تھی۔ میں نے سب کو تو نہیں، لیکن اپنی ایک بیسٹ فرینڈ کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اور وہ حقیقی معنوں میں میرے لیے فکر مندی کا اظہار کرتی تھی کہ تمہیں دلاور سے مل کے یہ چیزیں اسے کلیئر کر دینی چاہیے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نکاح کی مدت کتنے ٹائم کے لیے ہے اور یہ زیادہ عرصے تک چلے گا بھی یا نہیں، تو میں کیوں ہر کسی کے سامنے اپنے نکاح کا ڈھنڈورا پیٹوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے وہیں پہ شادی کر لی ہو، اپنی زندگی میں مگن ہو۔ تم ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ اس نے مجھے ایسا سوچنے پہ مجبور کیا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، 2 سال سے اس نے آپ کی خبر ہی نہیں لی۔ حویلی کے ہر فرد کو وہ الگ الگ کال کرتا ہے، مگر اس نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے۔ ایسے آدمی سے آپ کیا امید رکھ سکتی ہو؟ دیکھو میری بات سنو، تم نے بھی تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بھری محفل میں اس سے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا۔ میری دوست نے جب میری غلطی میرے سامنے لا کے رکھی تو میرے دل کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ کیا تم نے اس کے لیے معافی مانگی ہے؟ میں نے اس سے بے ساختہ نظریں چرائیں، صرف 2 یا 3 بار۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے معافی مانگی تھی، اور پھر اس کے بعد میں اس قصے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاید اگر میں اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگتی یا پھر اس کی تھوڑی سی منتیں کرتی تو وہ راضی ہو بھی جاتا۔ ابھی تو 2 سال گزرنے کی وجہ سے ہم دونوں میں بہت زیادہ دوریاں آ گئی تھیں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ موضوع تبدیل کرو، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش ہونے کا امکان تھا۔ میں یونیورسٹی کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ میری سہیلی آج چھٹی پہ تھی۔ مجھے وہاں پہ کھڑے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کے دیکھا تو دلاور خان نگاہیں جھکا کے کھڑا تھا۔
پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ بات بھی سچ تھی کہ اس نے کبھی بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی ٹھرکی لڑکوں کی طرح وہ چانس کی تلاش میں رہتا تھا۔ اگر آپ ایزی فیل کر رہے ہیں تو مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، انتہائی مؤدبانہ لہجے میں اس نے مجھ سے کہا۔ تو میں پہلے تو تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی، پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، جی کہیں جو کہنا ہے، میں سن رہی ہوں۔ سر حیدر سے میری بات ہوئی ہے، ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں ہم دونوں ان کو اسسٹ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ خود آپ سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے، چونکہ آپ میری کلاس فیلو بھی ہیں اور ہماری کلاس کی جی آر بھی ہیں۔ میں اپنی کلاس کی مانیٹر تھی، اس وجہ سے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا پہلے مجھے ہی سے پوچھا جاتا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کے واقعی میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی تھی کہ اگر سر حیدر پروجیکٹ شروع کر رہے تھے تو پھر انہوں نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں صرف آپ سے آپ کی مرضی جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کو پروفیشنل رکھتے ہوئے کہا کہ اگر تو یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہے اور سر حیدر چاہتے ہیں کہ میں ان کو اسسٹ کروں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ وہ خود مجھ سے اس بارے میں بات کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ کہہ کے میں اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ وہ بہت ہی قیمتی اور برانڈڈ پرفیومز یوز کرتا تھا۔ آخر کو ایک بہت بڑا جاگیردار تھا۔ اس کی چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے ساری لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، مگر اس کی نگاہیں مجھ پہ آ کے رکی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ میں کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ یہ احساس عجیب اور انوکھا سا تھا۔ دوسری طرف مجھے رامیز کی طرف سے بھی ٹینشن تھی۔ نہ جانے اس نے کیا فیصلہ لیا ہوگا، پتہ نہیں وہ زندگی کے کون سے موڑ پہ ہوگا، میں اسے یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے سر حیدر کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ انہوں نے بھی یہ بات کلیئر کی کہ انہوں نے میرے پاس دلاور کو بھیجا تھا، خود وہ تھوڑے سے مصروف تھے، اور تب مجھے پتہ چلا کہ یہ بات انہوں نے دلاور سے 1 ہفتہ پہلے کہی تھی، لیکن اس میں مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے تھوڑا سا عجیب تو لگا تھا، مگر میں قبول کر چکی تھی، اور یوں ہم دونوں کے نمبر ایکسچینج ہو گئے تھے۔ رات کے وقت مجھے پرسنل نمبر پہ اس کا میسج آیا، کام کے حوالے سے۔ وہ اور کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور جب ہم مل کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے تھے تو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے منگواتا تھا۔ ایک دن میں نے اس پہ غصہ کیا، اسے سختی سے منع کیا، تو وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا، خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی حرکت سے باز بھی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر سے میرے لیے جوس آرڈر کیا تھا۔ تم یہ سب کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، اگر مجھے واقعی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں خود اپنے لیے منگوا سکتی ہوں، میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ فی الحال آپ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں منگوائیں گی؟ فی الحال آپ میرے ساتھ ہیں، اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ رامیز کا چہرہ کہیں دور میرے ذہن میں جگمگایا تھا۔ اصل ذمہ دار تو میں اس کی تھی۔ کیا اس نے کبھی کوئی حق ادا کیا تھا؟ کیا اس نے کبھی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں۔ دلاور کو میں نے غور سے دیکھا، سبز آنکھوں والا وہ پٹھان لڑکا، پوری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف مجھ پہ آ کے فدا ہوا تھا۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا سا اٹک گیا۔ ابھی وہ میری حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دوں، مگر پھر میں یہ سوچ کے خاموش ہو گئی کہ جب تک مجھے رامیز کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا تب تک میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ دماغ میں کہیں دور رامیز سے بدلہ لینے کی خواہش بھی تھی کہ اگر وہ دوسری لڑکیوں سے بات کر سکتا تھا، ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتا تھا، تو میں کیوں نہیں؟ اگر اسے اپنی مرضی کا ہمسفر چننے کا پورا حق تھا تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھ میں اور دلاور میں اب کام سے ہٹ کے بھی بات چیت ہونے لگی۔ وہ بہت زیادہ مذاق کرتا تھا اور اکثر مجھے روسٹ بھی کرتا تھا، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ مذاق میں کر رہا ہے۔
میں جب بھی یونیورسٹی جاتی تھی تو وہ پہلے سے ہی گیٹ سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہوتا تھا۔ کوئی ایک آدھ دن ہوگا جب میں نے یونیورسٹی جا کے اسے نہ دیکھا ہو، اور وہ دن بھی میرا بہت ہی برا گزرا تھا۔ جب میں داخل ہوتی تھی تو مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ سے نوازتا تھا، اور پھر اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا یونیورسٹی کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ نوٹس اور پریزنٹیشنز کے حوالے سے بھی وہ ہمیشہ میری مدد کرتا تھا۔ میرے کہے بغیر ہی وہ مجھے نوٹس لا کے دیتا تھا اور میری پریزنٹیشنز بھی بنا کے دے دیا کرتا تھا۔ اب میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میرے حواسوں پہ سوار رہنے لگا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ شاید ایک مرد کی طرف سے مجھے جو دھتکار ملی تھی، دوسرا مرد اس کا مداوع کرنے کے لیے تیار تھا، پر مجھے ایک دم سے یہ سب کچھ غلط لگنے کا احساس بھی تھا۔ میں بہک بھی گئی تھی۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح میں بھی اس کی ہمدردیوں کو اور اس کی محبت کو اپنا اپنا سمجھنے لگی تھی، جبکہ مجھے حقیقت کو بھی تو قبول کرنا تھا کہ میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ اور اس دن میں حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر میرے قدم زمین پہ ہی جم گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رامیز تھا، جو 2 سالوں کے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ چینج ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا، مگر مجھے اس کی یہ مسکراہٹ ہضم نہیں ہوئی تھی۔ 2 سالوں کی تکلیف میں مر کے بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے مجھے اس چیز کا احساس دلایا تھا کہ میں ایک فالتو شے ہوں، جس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ بیٹا رامیز کے لیے چائے بنا کے لاؤ، اماں نے مجھے حکم دیا تو میں چپ چاپ کچن میں آ گئی اور اس کے لیے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ حالانکہ یہ کام ملازمہ بھی تو کر سکتی تھی۔ سب گھر والے اس سے باتیں کر رہے تھے۔ میری اماں کو اور باقی گھر والوں کو یہ لگتا تھا کہ ان 2 سالوں میں بھی میں اس کے ساتھ رابطے میں رہی ہوں۔ میں نے تو انہیں یہی بتایا ہوا تھا، کیونکہ میں اپنی اماں کو یا حویلی کے باقی لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنے اور اس کے رشتے کے حوالے سے مشکوک کرنا چاہتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اس کی زندگی کے کسی بھی پہلو سے واقف نہیں تھی۔ جو بھی بات ہوتی تھی تو اماں مجھ سے کہتی تھی، ارے تاشا، تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اور میں چپ ہو جاتی تھی، کبھی اپنی گردن جھکا لیتی، کبھی ان سے نگاہیں چرانے لگتی۔ مجھے پتا ہوتا تو میں اماں کو بتاتی یا کسی اور کو خبر دیتی۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ پہلے سے ہی بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے سرسری انداز میں مجھ سے سلام کیا۔ کیسی ہو؟ بالکل نارمل سا لہجہ تھا، نہ ہی اس میں کوئی شناسائی کا عنصر تھا، نہ ہی کوئی جوش جذبہ تھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے بھی اسی انداز میں ٹھنڈے لہجے میں جواب دے دیا۔ اور یہ سب کچھ میں اس کی غیر موجودگی میں سیکھ گئی تھی کہ جو آپ کی عزت نہ کرتا ہو اس کی بھی عزت نہیں کرتے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ دلاور کے آتے ہی میں ہر چیز کو بھول گئی ہوں، وہ بھی میری غلط فہمی تھی۔ ادھر اپنی پرانی محبت دیکھی اور ادھر دماغ پھر سے ڈگمگانے لگا، مگر اس بار میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا تھا۔ جو فیصلہ کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کے کرنا تھا، کیونکہ یہ میری زندگی کا سوال تھا اور اپنی زندگی کو میں اس طرح سے ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں اس کے سامنے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ وہ حیران رہ گیا۔ کون سی بیوی؟ ایک ہی ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ 2 سال پہلے وہ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جب بھی بولتا تھا میرے لیے اپنے منہ سے زہر اگلتا تھا۔ اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا؟ لیکن کیا فائدہ؟ میں آپ کی گرل فرینڈ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جس سے آپ راتوں کو دیر دیر تک بات کرتے تھے۔ ہاں، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ سن کے میں پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ میں نے تو اسے اسی دن ہی چھوڑ دیا تھا جب میں یہاں سے امریکہ گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات پہ یقین کروں گی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلانے کی کوشش کروں گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیا اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دلاور کون ہے اور اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو میرے سر کے اوپر آ کے گرا تھا۔ وہ دلاور کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ مجھے ہچکچاتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، دیکھو، تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے تم مجھ سے کھل کے بیان کر سکتی ہو۔
میں دلاور کی کلاس فیلو ہوں، اس سے زیادہ ہم میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس سے صاف صاف جھوٹ بولا تھا، حالانکہ ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ بہت جلد وہ مجھے پروپوز کر دے گا۔ اب تو میری وہ امید بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کیونکہ رامیز واپس آ چکا تھا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر سے سوال کیا گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ ماروں، جو 2 سال کے لیے غائب ہو کے میری ذات کو میرے لیے سوالیہ نشان بنا کے اب مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اینڈ پہ سارا ملبہ مجھ پہ گرانا چاہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ کسی ایسے فیصلے پہ راضی ہو جائیں جس میں ہم دونوں کی ہی بھلائی ہو۔ اور تمہاری نظر میں یہ فیصلہ کون سا ہے؟ یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگر 2 سال کے لیے آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور ان 2 سالوں میں آپ میری خیریت تک دریافت کرنے کی زحمت نہیں کر سکتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری زندگی آپ کی میرے بغیر گزارنا کوئی مشکل کام ہے۔ آپ کھل کے اپنی زندگی انجوائے کریں، چاہے کسی کی ذات میں دلچسپی لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دیں۔ تم یہ بات بہت ہی سوچ سمجھ کے کر رہی ہو، رائٹ؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تھا۔ یس، میں نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ آر یو شیور؟ یس، میں نے پھر سے ایک لفظی جواب دیا۔ اندر کہیں میرے دل میں کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی۔ میں اس بارے میں تمہیں سوچ کے جواب دوں گا، فی الحال میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ وہ مجھے تھوڑا سا چینج معلوم ہو رہا تھا۔ خیر، انسان بدل ہی جاتے ہیں، 1 مہینے میں انسان چینج ہو جاتا ہے، تو پھر یہ 2 سال کا وقت تھا۔ میں صوفے پہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی، بیڈ پہ آ کے سو سکتی ہو۔ میں تلخی سے مسکرا دی۔ جب یہ الفاظ سننا چاہتی تھی تب وہ ایسا کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تب تو اس کے منہ سے صرف آگ کے شعلے نکلتے تھے، اور اب جب مجھے ضرورت نہیں تھی تو وہ مجھ پہ مہربان ہونے لگا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں اس کا آخری جملہ گونجنے لگا کہ اس نے مجھ سے یہ شادی صرف اور صرف بچے کے لیے کی تھی۔ میں خوف سے اپنی جگہ پہ رک کے بیٹھ گئی۔ اماں بھی 2 دن پہلے اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ دادا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ حویلی والے بے وقوف تو نہیں تھے جو اس کی ان 2 سالوں کی دوری کے پیچھے چھپا ہوا راز نہ سمجھتے۔ ہر کوئی یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، مگر سب نے چیزوں کو قسمت پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو دلاور پہلے سے بینچ پہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے اپنے نکاح کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ کام بہت ہی مشکل تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ تکلیف سے 2-4 ہو جائے گا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پہ بینچ پہ ٹک کے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو یار؟ کل سے تمہیں میسیجز کر رہا ہوں، مگر تم نے میرے ایک بھی میسیج کا جواب نہیں دیا۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہوں۔ کم از کم مجھے اپنی خیریت کے بارے میں بتا دیا کرو، اگر تمہیں بات کرنے کا دل نہ ہو تو۔ دلاور، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات بہت ہی غور سے سننا۔ میں نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میری زندگی میں کوئی اور موجود ہے۔ تو پہلے تو وہ خاموشی سے میرے چہرے کو گھورتا رہا۔ تو کیا ہو گیا؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بول رہا تھا۔ تو پھر اس کا پسندیدہ نظروں سے دیکھنا، میری فکر کرنا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا یہ کچھ مردوں کی فطرت ہوتی ہے، یا پھر وہ سب لڑکیوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ خدا کا شکر تھا کہ میں نے ابھی رمیز کے سامنے دلاور کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اور اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دلاور نامی وہ شخص مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ پہلے مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ حقیقت تو اب کھل کے میرے سامنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ہینگ ہو گئی ہو؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں بڑی مشکل سے مسکرائی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری بات تو سنو، واپسی پہ ہم لوگ لائبریری چلیں گے، مجھے اپنے لیے کچھ کتابیں لینی ہیں، میں ان کے نام بھول گیا ہوں۔
اور تم بھی مجھے سجیسٹ کرو گی۔ یونیورسٹی میں لائبریری موجود ہے تو پھر باہر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ پہلی بار جا رہی تھی، 2-3 بار پہلے بھی میں اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ ایک بار ہم لوگ لنچ کرنے کے لیے بھی گئے تھے، ایک بار ہم پروجیکٹ کے کام کے سلسلے میں ہوں گے۔ یار یہ بک سر حیدر کی طرف سے مجھے سجیسٹ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پروجیکٹ کا بھی تھوڑا سا کام ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ مجھے تھوڑا سا بے چین نظر آنے لگا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گئی ہوں، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ میں نے اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی، جبکہ اندر سے میرے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، مگر میں اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی مارکیٹ کی طرف لے جانے کے بجائے وہ ایک ویران جگہ کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یار بتایا بھی ہے کہ لائبریری جانا ہے، پھر بھی مجھ سے یہی سوال پوچھی جا رہی ہو، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے خفگی سے مجھ سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پہ یقین ہے، میں نے اسے مان بھرے لہجے میں جواب دیا تھا، مگر اپنا یہ مان مجھے ڈگمگاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ گاڑی ایک بہت بڑی اور ویران کوٹھی کے سامنے آ کے رک گئی تھی، جو کہ آبادی سے کافی فاصلے پہ تھی۔ نیچے اترو۔ کیا مطلب ہے؟ تم مجھے کہاں پہ لے کے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں نیچے اترو، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اپنے پیچھے کتوں کی طرح مجھے لگا کہ آخر میں تم مجھے چھوڑ دو گی؟ میں تو اتنے عرصے سے تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر تم خود نہیں پھنسی تو میں نے سوچا کہ میں ہی پھنسا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا۔ مگر تم تو میری عزت، مجھ سے محبت۔ او ہیلو میڈم، او ہیلو میڈم، آپ جیسی لڑکیوں کی عزت نہیں کی جاتی جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں سے دوستیاں کرتی ہیں۔ میرے گال اور میرے کانوں کی لو تپنے لگی۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ شدت سے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، مجھے آخر کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس چیز پہ تھا کہ وہ بھی روایتی مردوں کی طرح خود غرض نکلا۔ اس کا مقصد بھی صرف اور صرف میرے وجود کو حاصل کرنا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے کے جا رہا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، رامیز وہاں پہ آ گیا۔ اس نے دلاور کو گریبان سے پکڑا اور اس کو دھنک کے رکھ دیا۔ میں خوف سے صوفے پہ بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری زندگی ایک مذاق بن کے رہ گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دوں۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھا تو میں اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے۔ میں اس سے بات کرنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ 2 سالوں تک تم مجھے ذہنی اذیت دیتے رہے۔ میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے تم نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے میری خیریت دریافت نہیں کی، ایک بار بھی خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے انجان نہیں تھا۔ تمہاری ہر چیز کے بارے میں مجھے خبر تھی۔ کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، مجھے سب معلوم تھا۔ تمہاری اور دلاور کی دوستی کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا تھا۔ تم جانتی ہو ان 2 سالوں میں نے تم سے بات کیوں نہیں کی اور تم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہارے پاس واپس آ گیا تو میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا، تم سے زبردستی اپنا حق وصول کروں گا، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم تو میری پسندیدہ عورت تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ جب میرے دل سے یہ غصہ غائب ہو جائے، میرا دل ہر طرح کی نفرت سے خالی ہو جائے، تو پھر میں تمہارے پاس آؤں، صرف اور صرف محبت لے کر۔ مگر تم نے بہت دیر کر دی رامیز، تم نے بہت دیر کر دی۔ اگر یہ 2 سال تم نے تکلیف میں گزارے تھے تو 2 سالوں سے میں بھی سکون میں نہیں رہا۔ سب حویلی والوں کو ہی اس کے غصے کا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا غصہ لمبے عرصے تک کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب ایک بار اس کا دل صاف ہو جائے تو پھر وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جاتا ہے۔ میرے دل سے اس کے لیے غلط فہمی اور نفرت ختم ہو چکی تھی۔ دلاور کی وجہ سے اس نے میری ذات پہ کوئی الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ اس نے یہ سب کچھ بھی اپنے ذمے لے لیا تھا۔ وہ مجھے لے کے واپس حویلی آ گیا۔ میں ابھی بھی بہت کنفیوز تھی۔ اس نے مزید کچھ باتیں مجھے کلیئر کی۔
اس نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ شروع سے لے کے آخر تک مجھ ہی سے محبت کرتا تھا، اور جو کالز اس نے میرے سامنے کی تھیں وہ پرینک کالز تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ وہ دھیمے سے مسکرا دیا، جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں نے تمہارے موبائل کے ساتھ ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ تم کوئی بے وقوفی کرنے کی کوشش کرو گی۔ ہاں، میں نے واقعی بے وقوفی کر دی تھی، یہ کہہ کے میں پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب ہم لوگوں کے درمیان کس طرح کا رشتہ ہوگا؟ وہی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤ اور اپنے دل کو میری طرف سے صاف کر لو۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، رمیز عزت کرتا تھا۔ دوسری طرف دلاور کی اصلیت جب سے کھل کے میرے سامنے آئی تھی، مجھے باہر کے مردوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور پھر مجھے آخر میں یہی بہتر لگا کہ میں رمیز کا ہاتھ تھام لوں۔ اگر وہ واقعی اپنے دل کو صاف کر چکا تھا تو میری ڈیوٹی بنتی تھی کہ میں بھی اپنی طرف سے اسے گرین سگنل دوں۔ ہم دونوں ہی ان سالوں میں تکلیف سے رہے تھے، دونوں کے ہی حصے میں تلخیاں آئی تھیں، دونوں نے ہی سزا کاٹی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر آج میں رمیز کو چھوڑ دیتی ہوں تو دوبارہ میری شادی کبھی بھی کسی اچھے انسان سے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ طلاق یافتہ لڑکی کو شک اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میری اماں بھی عمر کے آخری حصے میں تھیں، میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے رمیز کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس نے مجھ پہ وہ محبت نچھاور کی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کے سبھی دکھوں کو بھول گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت جتاتا تھا، اور اکثر ہی مجھ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتا تھا۔ میں اسے دل سے معاف کر چکی تھی۔ 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنگن میں 2 معصوم پھولوں کو اتارا تو ہماری زندگی مزید پرسکون ہو گئی اور خوشیوں سے بھر گئی۔ دلاور میری زندگی میں آنے والا ایک بھیانک خواب تھا، اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کی اصلیت بر وقت میرے سامنے آ گئی، ورنہ شاید میں پوری زندگی خود کو جھوٹی تسلیاں ہی دیتی رہتی۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو آپ کا محرم آپ سے کرتا ہے۔